اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، احسان اور رحمت ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم سپارہ نمبر 25 الیہ یردو پڑھیں گے۔ بقیہ سورۃ حامیم سجدہ۔ سورۃ حامیم سجدہ کی آخری 8 آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ اس میں غیب کے علم کا ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کل کیا ہوگا یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ انسان کے رویے کا ذکر کیا گیا کہ انسان بلائی مانگتے نہیں تھکتا، لیکن جب کوئی آفت آ جائے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگتا ہے۔ جیسے ہی سخت وقت گزر جاتا ہے پھر وہ اترانے لگتا ہے۔ انسانی انقلاب بذریعہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے اور اہل مکہ کو دھمکی دی ہے کہ جن نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس سے بڑھ کر نشانیاں دکھائیں گے، اور یہ حقیقت کھول کر رکھ دیں گے کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ نشانیاں کیا ہیں کہ اسلام غالب آ جائے گا، پورے عرب پر مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور فتح صرف فوجی غلبہ نہیں ہے بلکہ اصل میں نشانی یہ تھی کہ قرآن پاک کے ذریعے جو انقلاب آیا وہ انسانوں کے اندر آیا، اور انسان اندر سے بدلے۔ انسان بدلے تو معاشرہ بدلا، اقدار و روایات بدلیں اور سب کچھ بدل گیا، یعنی معاشرے کی خرابیاں دور ہوئیں اور ان کی جگہ نیکیوں نے لی، گندگیاں دور ہو گئیں اور اس کی جگہ پاکیزگی نے لی۔ دنیا نے بالکل ایک دوسرا منظر دیکھا، جنگ کے قانون بدلے، دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے قانون بدلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اسپین پر مسلمانوں نے 100 سال حکومت کی، انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور عیسائی جب غالب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، وہ بھی تاریخ میں لکھا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں نے ہندوستان میں کئی 100 سال حکومت کی، اور ہندوؤں کے ساتھ جو بہترین سلوک روا رکھا مسلمانوں نے وہ بھی تاریخ نے دیکھا، اور ہندو جب غالب آئے انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا یا جو کچھ اب کر رہے ہیں وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ ایک انقلاب تھا، ایک نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حقیقت ہم کھول کر رکھ دیں گے کہ یہ واقعی قرآن برحق ہے۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات پر شک کرتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے، اور ایک روز انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ سورۃ شورا یہ مکی صورت ہے۔ اس میں اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے معاملات جو ہوتے ہیں چاہے وہ باہمی ہوں، سیاسی ہوں، قانونی ہوں، عدالتی ہوں، گھریلو ہوں، تجارتی ہوں، نکاح، طلاق، عبادات، جہاد، غرض کوئی بھی معاملہ ہو اس میں یہ مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس صورت کا نام بھی اسی لیے شورا رکھا گیا۔ حدیث نبوی ہے جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت دیا گیا ہے۔ جب ہم مشورہ سے کام لیتے ہیں تو کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے۔ جنگ خندق کے وقت کوئی سائل آ جاتا سوال کرنے والا تو صحابہ کرام سے پوچھتے، اور اسی طرح بہت سے مسائل پر صحابہ کرام سے ضرور مشورہ لیتے۔ اسی طرح قومی اسمبلی ہے، کابینہ کا اجلاس منعقد ہوتا ہے اور اس میں مشاورت سے کام کیے جاتے ہیں۔ اس صورت کے دوسرے مضامین کے ساتھ ساتھ 2 شریعتوں کا تقابل کیا گیا ہے، ایک اللہ کی شریعت اور دوسری انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین۔ شبہات کے جواب۔ سورت کے آغاز میں مکی صورتوں کی طرح منکرین جو قیامت کا، اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کتاب اللہ کا انکار کرتے تھے،
ان کے شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ اللہ کا انکار ہے، اور یہ اللہ پر الزام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ان کی باتیں ایسی ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رحم دل فرشتے بھی دنیا والوں کے لیے درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ نے واضح کیا ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے مکہ اور ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو عذاب سے خبردار کیا جائے، اور پھر پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ قیامت کے آنے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، لیکن اس کا آنا اٹل ہے۔ اس روز آنکھیں کھل جائیں گی، اور اس دن دنیا کی ساری گروہ بندیاں اور تقسیم ختم ہو جائے گی۔ انسان صرف 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا، دوسرا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت پر قائم کر دیتا، لیکن ظاہر ہے دنیا اس نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور دنیا کے سارے اختلافات کا فیصلہ وہ آخرت میں فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ اسلامی سوسائٹی میں تمام اختلافات قرآن و سنت کے معیار پر حل کیے جائیں۔ آگے چل کر فرمایا رزق کی تقسیم کی کنجیاں اس کے پاس ہے، وہ تقسیم اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اقامت دین اور استقامت کا حکم۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور فرمایا اس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تائید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کریں اور اس میں متفرق نہ ہو جائیں، اور یہی بات مشرکین کو سخت ناگوار گزرتی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا دین روز اول سے ایک ہی دین ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام یہی دین لے کر آئے تھے، اور اس کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت پر قائم ہے۔ جن 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ اس دین کو نافذ کریں۔ اللہ اپنے دین اور شریعت کو غلبہ چاہتے ہیں۔ اسلام اپنے پیروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی اور سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں، اور یہ قرآن ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ پروگرام دیتا ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جب اقتدار اہل ایمان کے پاس ہو۔ فساق و فجور کی قیادت میں فساد نہیں رک سکتا۔ کرپشن، سود، چوری، ڈاکے، زنا، بے حیائی، ظلم روکنے کے لیے اسلام کا نظام عدل قائم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کے ذریعے پورے عرب کو مسخر کیا، اور ایک مکمل نظام حکومت مفصل شریعت کے ساتھ قائم کیا۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگلی بات یہ بتائی گئی کہ ہدایت کی طلب رکھنے پر ہی ہدایت ملتی ہے۔ مشرکین اس سے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ جن کے دلوں میں رجوع اللہ ہو اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اقامت دین کا حکم دینے کے بعد تفرقہ برپا کرنے سے منع کیا گیا، اور دین پر مضبوطی سے قائم ہو جانے کا حکم دیا گیا۔ دنیا آخرت کے طالب۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے 2 گروہوں کا اس میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا میں ہم دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 21 میں مشرکین کے خود ساختہ قوانین اور شریعت کا ذکر کیا گیا کہ شریعت وہی ہے جو اللہ نے بنائی، اور جو قوانین انسان خود بناتے ہیں اور ان کو نافذ کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ سورۃ الزخرف، یہ مکی سورت ہے۔ زخرف کے معنی ہیں زیور اور متاع دنیا۔ اس سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس سورت میں اہل عرب اور مشرکین کے جو جاہلانہ توہمات تھے، اللہ فرماتے ہیں کتاب مبین ہم نے نازل کی ہے جو
الکتاب میں ثبت ہے، اور پیارا مالک اپنے جھٹلانے والے بندے پر بھی مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تمہاری اس نالائکی کی وجہ سے ہم تمہاری اس اصلاح کی کوشش چھوڑ دیں گے کہ تم جھٹلاتے ہو؟ سابقہ اقوام نے بھی جھٹلایا لیکن سلسلہ ہدایت بند نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کر کے اپنا تعارف کرایا، نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، سواریوں کو بطور نعمت پیش کیا اور فرمایا سوار ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرو اور دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں نہیں رکھنے کی طاقت رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ سفر کی اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اصل میں یہ دعا ہمیں درس دیتی ہے کہ سفر میں جاتے ہوئے اگلے سفر کی یاد دہانی کر لیں کہ ہماری اصل منزل کون سی ہے۔ باطل خیالات پر تنقید، دوسرے رکوع میں باطل خیالات پر تنقید کی گئی ہے، اور اللہ کی ذات پر ان کے جو خیالات تھے ان پر انہیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ جاہلیت میں عرب کے لوگ جب بچی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیتے، اور اس طرح کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ شخص جو اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دفنا آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار پوچھتا ہے کہ میری بیٹی میرے منہ سے پسینہ صاف کرتی تھی اور کہتی تھی بابا جان آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، اور پھر بھی میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ اس طرح کے واقعات عرب میں مشہور ہیں۔ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کتنی بری تقسیم کرتے ہو۔ آگے چل کے فرمایا ہم نے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے اسی دین پر ہم چلیں گے۔ قریش اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے، تو اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ انہوں نے باپ دادا کے غلط دین کی پیروی نہیں کی تھی، وہ مومن حنیف تھے، توحید کی خاطر باپ دادا کو بھی چھوڑا، وطن اور گھر بار کو بھی چھوڑا، لیکن توحید پر قائم رہے۔ کافر کہتے تھے کہ اگر کسی کو نبی بنایا جانا مطلوب ہوتا تو اللہ مکہ کے کسی بڑے سردار کو بناتا یا طائف کے کسی عزیز کو یہ اعزاز بخشا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب تیرے رب کی رحمت ہے جو وہ خود تقسیم کرتا ہے۔ جو کچھ یہ رئیس دولت مند اکٹھے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جو میں نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے، اور میرے اللہ کی تقسیم بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم کی دولت دی جو کسی اور کو نہ دی۔ اللہ کے ہاں اس کے فضل کی تقسیم بھی اس کی اپنی تقسیم ہے، اور رزق کی تقسیم بھی وہ اہل دنیا کی مصلحتوں کے مطابق کرتے ہیں، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمت لیں۔ دنیا میں انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں، مزدور مالک کا محتاج ہے، کسان کارخانے دار کا محتاج ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی مثال مچھر اور مکڑی سے دی گئی۔ اتنی حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا۔ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک طرح کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں اور ان کے بالا خانے اور ان کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ یعنی دنیا کے مال کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بہت اہم آیت ہے۔ روز قیامت شیطان کی پیروی کرنے والے پچھتائیں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا۔ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ اس نے تکبر کیا اور اپنی قوم کو غلام بنایا۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور قوم نے بھی اس کی پیروی کی۔ بالآخر اللہ نے دونوں کو تباہ و برباد کیا، جبکہ دوسری جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ سورۃ الدخان،
دخان کا مطلب ہے دھواں۔ یہ بہت فضیلت والی صورت ہے۔ جمعرات جمعہ کی درمیانی رات اس کو پڑھنا باعث اجر ہے۔ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نازل ہونے والی ساری چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ آخرت کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت والے دن دھواں چھا جائے گا اور یہ دردناک سزا ہوگی۔ اگلی آیات میں کفار مکہ کے انکار آخرت کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو برحق پیدا کیا اور جزا اور سزا بھی ضرور واقع ہونی ہے۔ اس روز ان مجرموں کو زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا۔ یہ آیت چونکا دینے والی ہے کہ جو دنیا کے سردار لیڈر ہوں گے ان کو جب پیپ اور لہو پینے کو دیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا پیو، تم تو بہت مغرور تھے، استغفر اللہ۔ پھر جنت والوں کا ذکر ہے کہ اللہ انہیں نعمتیں عطا فرمائے گا، اور آخر میں فرمایا ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے سہل بنا دیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو۔ اب اگر تم سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے اور انجام بد ہی دیکھنا چاہتے ہو تو پھر انتظار کرو، اور ہمارا نبی بھی منتظر ہے۔ جو کچھ ہونا ہے وہ وقت پر سامنے آ جائے گا۔ سورۃ الجاسیہ۔ جاسیہ کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرا ہونا۔ سورت کے آغاز میں اللہ کی نشانیاں بیان کی گئی کہ تم جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھو گے ہر چیز اس کی توحید کی شہادت دے رہی ہے۔ یہ طرح طرح کے حیوانات، دن رات، بارشیں اور ان سے اگنے والی نباتات اور انسان کی اپنی پیدائش، یہ سب بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی اللہ ہے، وہی اکیلا اس دنیا اور آخرت کا وارث ہے۔ پھر ان متکبرین کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی آیات سن کر تکبر کے ساتھ کفر پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ان کے لیے تباہی ہے، عذاب کا ذکر ہے ان کے لیے، جبکہ قرآن پاک سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ بد نصیب ہیں وہ انسان جو اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے اور عذاب سے بچنے کے بجائے الٹا اس کی تکذیب کر کے خود کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مزید آیات کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا اہل ایمان کو تعلیم دیں اور منکرین حق کی تکالیف اور اذیت ناک حرکتوں پر درگزر سے کام لیں۔ اللہ کے ہاں فیصلہ حق پر ہوگا اور نیکوکار لوگوں کی حق تلفی نہ ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا کی ہے یہ انسانیت کے لیے سیدھی، صاف اور پرامن شاہراہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنی ہے۔ جو ان کو رد کریں گے وہ اپنی تباہی کا خود سامان اپنے لیے پیدا کریں گے۔ اللہ کا تیار کردہ ریکارڈ۔ پھر اللہ کے تیار کردہ ریکارڈ کا ذکر ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ایسے شخص کو اللہ علم کے باوجود گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر کفار کے عقیدے کا ذکر کیا گیا اور پھر آخرت کے دلائل پر بات کی گئی کہ یہ کافر مانتے ہی نہیں ہیں کہ آخرت ہوگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشنے والا بھی وہی ہے، موت بھی وہی دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اس دن سب کے سامنے ان کا ریکارڈ یعنی نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا، جو وائس میسج کی شکل میں ہوگا یا ویڈیو کال کی شکل میں ہوگا، اور لوگ بول اٹھیں گے ہائے ہماری کم بختی، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات۔ لوگ دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ایک وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے ذکر سے دلوں کو آباد رکھا، اور دوسرے وہ لوگ جو اس سے غافل رہے۔ دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا، اور انکار کرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ انکار اور آخرت کا مذاق جو اڑا رہے ہیں انہیں کس قدر مہنگا پڑے گا۔ جیسے وہ دنیا میں اللہ کو بھولے رہے، اللہ بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے اور مومنین کو اپنی رحمت میں داخل کرے گے انشاءاللہ۔ ہمیں ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر یعنی قرآن پاک کو اچھے سے سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں۔ اے پروردگار ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہماری اولادوں میں بھی ایسے لوگ اٹھا جو
دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے چلے جائیں۔ اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔